السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. سب سے پہلے ہم آتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. تو ہیلدی فوڈ پیرامڈز میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں سب سے جو پہلا نمبر ہے وہ ہے سویٹ پروسیس فوڈ. یہ لیکن اس کا اس پیرامڈ کے اندر، اس گراف کے اندر اس کی جو مقدار ہے وہ بہت کم ہے. یعنی کہ ہمیں اپنی ڈائٹ کے اندر جو سویٹس ہیں ان کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے. سیکنڈ، آپ کا جو پورشن ہے وہ آپ کی جو کیلوریز ہے اس کا 10% ہونا چاہیے. اس میں ایگز آپ یوز کریں، فش کھائیں. اس کے علاوہ فیٹ فری ڈیری، یعنی کہ دودھ جو آپ استعمال کریں وہ فیٹ فری ہونا چاہیے. تو اس سے آپ صحت مند رہ سکتے ہیں. یہ چیز ہو گئی. تھرڈ نمبر پہ ہے سیڈ نٹس اینڈ ایووکیڈو. یعنی کہ جو آپ خوراک کھائیں وہ ہونی چاہیے، یعنی پھل جو آپ کھا رہے ہیں وہ والے ہونے چاہیے جو سیڈ والے ہوں، جیسے ناشپاتی ہے، جیسے کہ امرود ہے. اس طرح کی آپ کے کھانے چاہیے. آپ کو فروٹ ایسے کھانے چاہیے جن کے اندر باریک باریک سیڈ ہوں، تاکہ وہ بھی آپ کے فوڈ کے اندر جب آپ کھائیں تو وہ بھی آپ کے اسٹمک میں چلے جائیں. اس کے علاوہ فروٹس کا جو ہے وہ آپ کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. 30-40% آف یور فوڈ جو ہے اس میں آپ کوشش کریں کہ آپ فوڈس کو، آپ فروٹ کو استعمال کریں. ہر طرح کا فروٹ اس میں شامل ہے. آپ کے سامنے انار ہے، سیب ہے، انگور ہے، بنانا ہے، سب چیزیں موجود ہیں. تو ہر طرح کا فروٹ کھانا چاہیے. اس کے بعد ویجیٹیبلز ہے. ویجیٹیبلز کی جو مقدار ہے اس کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی کہ 30 سے 60% تک ہمیں ویجیٹیبلز کو یوز کرنا چاہیے اپنے خوراک کے اندر. اب ویجیٹیبلز کو ہم دو طریقے سے یوز کر سکتے ہیں، ایک کوکڈ اور ان کوکڈ. ان کوکڈ کے اندر کیا ہے، یا سیلڈز ہے. اب سیلڈ میں بہت ساری جو ویجیٹیبلز ہیں وہ ایز اے سیلڈ یوز کی جا سکتی ہیں، جیسے کہ کھیرا ہے، گاجر، مولی، پیاز. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ایز اے سیلڈ یوز کی جا سکتی ہیں. تو یہ ان کوکڈ ویجیٹیبلز میں آ گئے. اور کوکڈ میں پھر یہ ہے کہ جو سبزیاں ہیں ان کو پکا کے کھائیں. تو یہ چیزیں اگر ہم استعمال کریں گے تو ہم صحت مند رہ سکتے ہیں. یعنی کہ یہ ہیلدی پیرامڈ ہے. یعنی کہ اس شیڈیول کے تحت اگر ہم اپنی روٹین کو سیٹ کریں تو ہم صحت مند رہ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ جو نیکسٹ ہوتا ہے، اس میں نے اس کو ہر سلائیڈ کے اندر، یعنی کہ اپنی ہر ویڈیو میں یہ سلائیڈ شامل کی ہوئی ہے کہ اس میں کی فٹ اینڈ ہیلدی کے لیے آپ کو 3 چیزوں کی ضرورت ہے. کہ بیلنس ڈائٹ آپ کی ہونی چاہیے، جو آپ فوڈ استعمال کر رہے ہیں بیلنسڈ ہونا چاہیے. کھانے کے بعد پھر سپورٹس ہونی چاہیے آپ کے. یعنی کہ دیکھیں فوڈ جو ہے، جس طرح کے اوپر ایک پیرامڈ آپ کو دکھایا ہے، اس کے اندر جو فوڈ کی جو روٹین ہے وہ آسان نہیں ہے، مشکل ہے. اور پھر ایک طرح کا جو
کوئی بھی چارٹ ہے اس کو ڈیلی بیسس پہ فالو کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ گھر کے اندر رہنے والے تمام افراد کے لیے ایک ہی کھانا بنتا ہے، تو اس لیے سب کا خیال رکھنا پڑتا ہے، تو اس لیے کسی بھی چارٹ کو فالو کرنا ڈیلی بیسس پہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی فوڈ کے اندر کچھ رہ گئی ہے، کمی بیشی ہو گئی ہے، تو آپ سپورٹس کے ذریعے، واک کے ذریعے آپ اس کو جو آپ کی جو فیٹ ہے اس کو آپ ڈیزالو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی سپورٹ بھی نہیں ہے اور آپ آئلی کھانے بھی کھا رہے ہیں، کیسے ہمارے گھر کھانا بنایا جاتا ہے تو آئل کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ جو آئل ڈائریکٹ فیٹ ہمارے باڈی کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ اب اس کو ڈیزالو کرنے کے لیے جب تک ہم ایک اچھی ایکسرسائز نہیں لیں گے، 1 سے 2 گھنٹے کی واک یا کوئی سپورٹس جوائن نہیں کریں گے، تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے جسم کے اندر رہ جائیں گی۔ ڈیلی روٹین کی میں بات کرتا ہوں تو ڈیلی روٹین صحت مند انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کی ڈیلی روٹین میں سب سے پہلے چیز ہے آپ سوتے کس وقت ہے، آپ جاگتے کس وقت ہیں، آپ کے باقی جو پورے 24 آورز ہیں اس کے اندر آپ کے کیا مشاغل ہیں، کیا آپ سارا دن ٹی وی یا موبائل پہ ہی لگے رہتے ہیں یا کوئی ہیلدی ایکٹیویٹیز بھی ہیں آپ کی، تو یہ بڑا ضروری ہے۔ یعنی کہ ڈیلی روٹین انسان کی صحت پر بہت زیادہ اثر اس کا پڑتا ہے۔ جن لوگوں کی روٹین، اپنی ڈیلی روٹین کو اگر سیٹ کر لیا جائے تو باقی چیزیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ خود بخود مینیج ہو جاتی ہیں۔ یہ سلائیڈ ہم نے شروع میں اللہ کے نام سے ہم نے شروع کیا۔ یہ سیکنڈ ٹرم کا سلیبس ہم نے لکھا ہوا ہے، اور یہ یونٹ نمبر 5 کا جو سلیبس ہے اس میں یہ پیج 60، 61، 62 کا ہاف ہے، 65 اسموکنگ سے شروع ہوتا ہے، 66 اینڈ 67، اور اسی طرح ایکسرسائز 68 پیج پہ اس کے کویسچن 1 اور 2 ہے۔ اب ہیلدی ایٹنگ کیا ہے؟ واٹ از ہیلدی ایٹنگ؟ دس از دا ٹاپک فار دا ڈے۔ Number 1. Each year a human being eats over 1 ton, 1000 kg of food. یعنی کہ ایک اندازے کے مطابق ایک نارمل انسان 1 سال کے اندر 1000 کلو گرام فوڈ جو ہے وہ استعمال کر لیتا ہے، اور ڈرنکس اباؤٹ 500 لیٹرز آف لیکوڈ، یعنی کہ 500 لیٹر جو پانی ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ میرے حساب میں تو یہ کم ہے، پانی ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ اور خوراک بھی، یعنی کہ پورے سال میں 1000 کلو سے ہمارا گزارا نہیں ہے، تو ہم تو اس سے بہت زیادہ کھاتے ہیں، لیکن کیونکہ خوراک کم کھانی چاہیے تو یہ کم کھانے والے لوگوں نے ہی یہ بکس لکھی ہوئی ہیں، تو اس لیے انہوں نے اپنے حساب سے لکھا ہے کہ اتنا استعمال کرنا چاہیے۔ It is important to eat a varied diet، یعنی کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایک ایسی خوراک استعمال کریں جس میں ورائٹی ہو، مختلف قسم کی خوراک، which provide the right balance between Number 1. food that provide energy، ایسا فوڈ ہونا چاہیے جو ہمیں انرجی مہیا کرے۔ food that provide building materials، ایسا بھی ہونا چاہیے جو ہمارے جسم کو بڑھنے میں مدد دے، نشو نما، گروتھ میں جو ہیلپ فل ہو۔ food that control chemical reaction، ہمیں ایسی بھی خوراک کھانی چاہیے کہ جسم کے اندر جو فاضلاتی مادے ہوتے ہیں، جو کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں، ان ریئیکشنز کو پر کنٹرول کیا جا سکتے،
جب باڈی ریئیکشن کو خود بخود کنٹرول کر لے تو انسانی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اور یہ جب انسان ایکسرسائز کرتا ہے، جب انسان ہیلدی ڈائٹ لیتا ہے، تو اس کے جسم کے جو میکانزم ہے اس کے اندر خود بخود وہ اس طرح کے جو کیمیکل ریئیکشنز ہیں ان پر وہ خود ہی قابو پا لیتا ہے اور انسانی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور ہمیں کسی طرح کی کوئی میڈیسن بھی نہیں لینی پڑتی. فوڈ دیٹ کنٹین ڈائٹری فائبر. فوڈ وہ ہونی چاہیے جس کے اندر فائبر ہو. فائبر سے مراد یہ ہوتا ہے، یہ فائبر کہتے ہیں یہ دھاگے والی خوراک. جیسے آپ پالک کھائیں، اس میں بہت زیادہ فائبر ہوتا ہے. کھیرے، ان میں بڑا فائبر. ویجیٹیبلز میں بہت فائبر ہوتا ہے، تو ویجیٹیبلز وہ یوز کریں. گیٹنگ دا رائٹ بیلنس از ناٹ آلویز ایزی. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ بیلنس ڈائٹ کو روزانہ کی بنیاد پر استعمال کیا جائے. مینی پیپل جسٹ لیو اٹ ٹو چانس اینڈ ایٹ واٹ دے لائک. اکثر ہمارے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے کہ لوگ اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتے. جو ان کا دل کرتا ہے، جو ان کو پسند آئی ہے، جو چیز، چاہے انہوں نے پہلے بھی کھانا کھایا ہوا ہے، پھر ان کو کوئی چیز پسند آ گئی ہے، کوئی کباب پسند آ گئے یا کوئی بھی چیز، پھر وہ کھاتے ہیں. تو کوئی روٹین نہیں ہوتی. جو چیز ان کو پسند آتی ہے وہ کھا لیتے ہیں. اور خاص طور پر جن لوگوں کے پاس پیسے زیادہ ہیں پاکستان میں، تو وہ تو بہت الٹی چیزیں، سیدھی چیزیں کھاتے ہیں، تو جو کہ صحت کے لیے، یعنی کہ ڈرنکس میں یہ فزی ڈرنکس ہیں ان کا زیادہ استعمال کرنا، برگر، پیزاز، اس طرح کی چیز والی جو چیزیں ان کو زیادہ استعمال کرنا، تو وہ فیٹ بڑھاتی ہے آپ کے جسم میں. However, it is clear that in some countries people eat for too much fat. یعنی کہ بہت سارے ممالک میں ایسا ہی ہے کہ لوگ بہت زیادہ فیٹ کھا لیتے ہیں. شوگر اینڈ سالٹ ان ایڈیشن. چینی اور اس کے ساتھ نمکیات جو ہیں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. دے ڈو ناٹ ایٹ انف فائبر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ فائبر کا استعمال کم کرتے ہیں، اتنا نہیں کرتے جتنا ہونا چاہیے. یعنی کہ سبزیاں کم سے کم کھاتے ہیں، سلاد نہیں کھاتے. ہمارے ہاں ہمارے کھانے میں سیلڈ کا ہونا یہ ہماری روٹین نہیں ہے. بہت کم گھروں میں ہے جہاں پہ سیلڈ کو مست قرار دیا جاتا ہے. لیکن موسٹلی جو ہمارے گھر ہیں، یوں کر لیں کہ 95% جو لوگ ہیں وہ اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتے کہ سیلڈ کا بھی ہونا ضروری ہے. تو یہاں پہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایوری ڈے ایکسرسائز اے بٹ. اگر آپ اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہتے ہیں تو ہر روز آپ ایکسرسائز کریں. اس چیپٹر کے اندر ہر دوسرا جو اس کی لائن ہے اس کے اندر ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے، اگر اپنے آپ کو آپ صحت مند رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایکسرسائز کریں روزانہ کی بنیاد پر، اور جو آپ خوراک استعمال کریں وہ بیلنس ڈائٹ ہو. کسی طریقے، کسی قاعدے کے تحت کھانا کھائیں. بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں. سنت بھی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لیں. ایک حصے کو پانی سے بھر لیں، ایک حصے کو خوراک سے بھر لیں، اور ایک حصے کو خالی چھوڑ دیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب آپ کھانا کھانے لگیں تو کھانے سے کچھ دیر پہلے پانی پی لیں. جب آپ کھانا شروع کریں یا کھانے سے پہلے پی لیں، اگر تھوڑی دیر پہلے والا نہیں کام چل سکتا تو. لیکن کھانے کے دوران بھی آپ کوشش کریں کہ آپ پانی کا استعمال نہ کریں. اور کھانے کے بعد تو آپ بالکل اپنے اوپر پابندی لاگو کر لیں کہ
کھانا کھانے کے بعد فوراً پانی نہیں پینا. ہمارے ہاں یہ بھی ایک ہے، کھانا کھانے کے فوراً ساتھ ہی 1-2 گلاس پانی بھی پی لیتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے، اس سے موٹاپے میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے. Our body becomes fit, healthy body, healthy mind, sickness out of. دیکھیں آپ کا جسم صحت مند ہے، آپ صحت مند ہیں، آپ کا دماغ بھی صحت مند ہے، آپ فریش ہے. اور آپ فریش دماغ کے ساتھ آپ پڑھائی کریں گے تو بھی اچھی کریں گے، آپ گیم کریں گے تو بھی اچھی کریں گے، آپ سوئیں گے تو نیند اچھی آئے گی، آپ کسی سے بات کریں گے تو آپ اچھی گفتگو کریں گے، میٹھی گفتگو کریں گے. کیونکہ ہیلدی مائنڈ جو ہے، ہیلدی باڈی گیوز دا ہیلدی مائنڈ. جسم صحت مند ہے. اگر آپ کے جسم میں درد ہو رہی ہے اور اگر آپ اسے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ اسے زیادہ دیر تک نہیں چھپا سکتے، اور وہ جو کڑواہٹ ہے وہ آپ کے الفاظ کے اندر بھی آ جائے گی. خاص طور پہ یہ جو پیشنٹ ہوتے ہیں، بلڈ پریشر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں، ان کو ہر وقت غصہ چڑھا رہتا ہے، تو ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کس بات پہ انہوں نے ڈانٹ دینا ہے، اور خواہ مخواہ بہت لمبا ڈانٹ دینا ہے. بیسیکلی وہ ان کا ہیلتھ ایشو ہوتا ہے جس کو وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ ایک باڈی کا ان کا ایک حصہ ہے، اسے وہ کنٹرول نہیں کر پاتے. تو اس لیے بچوں، آپ کو، آپ کے والدین کو، آپ کے گھر والوں کو ان چیزوں پہ بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ اپنے آپ کو صحت مند رکھنا ہے. صحت مند رہنے کے بے شمار فوائد ہیں. نمبر 1، آپ کوئی بھی کام کریں گے تو آپ کو اس میں تھکاوٹ نہیں محسوس ہوگی. چاہے آپ آفس میں جا رہے ہیں، چاہے آپ اور بھی کوئی کام کر رہے ہیں، تو آپ کو کام کے دوران آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوگی. آپ کو اگر زیادہ دیر کھڑا رہنا پڑ جاتا ہے یا اس طرح کی کوئی صورتحال میں سامنا کرنا پڑ جاتا ہے تو آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. اس کے علاوہ آپ کو نیند اچھی آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دوائیوں کے اوپر جو بے شمار پیسے لگتے ہیں ان سے آپ بچ جائیں گے. دیکھیں، جب بھی کوئی میڈیسن یوز کرتے ہیں تو اس کے جو فوائد ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات بھی ہیں. ہم اس کو ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں، اس کا فائدہ ہمیں وقتی طور پر آ رہا ہے، ہم ٹھیک بھی ہو رہے ہیں، لیکن جب ہم اس کا مسلسل استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کے نقصانات بھی اس کے ساتھ ساتھ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ میڈیسن سے اوائڈ کریں. اور میڈیسن سے اوائڈ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو ہیلدی ڈائٹ لینی پڑے گی. ڈائٹ کے اوپر خرچ کرنا پڑے گا. ہمارے ہاں ہم لوگ ڈائٹ پہ بہت کم خرچ کرتے ہیں. ڈائٹ پہ ہمیں مناسب خرچ کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہمارے سونے جاگنے کے جو اوقات ہیں ان پر بہت زیادہ جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے کہ رات کو 10 بجے یعنی ارلی سونا ہے، جتنا جلدی آپ سو سکیں، اور صبح جلدی اٹھنا ہے. یہ ہیبٹ آپ کی ہو جائے گی، اور صبح اٹھ کے آپ واک کریں، چہل قدمی کریں، مارننگ واک کریں، نماز پڑھیں، سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد واک کریں. صبح کی جو ہوا ہوتی ہے وہ بہت صحت مند ہوتی ہے. تو اس طرح آپ صحت مند رہ سکتے ہیں. رات کو آپ کھانا جلدی کھا لیں، اور رات کو بھی آپ واک کریں، 15 سے 20 منٹ کی کم از کم آپ واک کریں. تو آپ اگر ان چیزوں پر عمل کریں گے تو آپ صحت مند رہیں گے. اور صحت مند زندگی، صحت مند انسان، صحت مند جسم، صحت مند دماغ، ہمارے ملک کو بھی اس کی اشد ضرورت ہے. کوئی بھی قوم اس وقت ترقی کر سکتی ہے جب اس کے لوگ صحت مند ہوں، جب ان کی سوچ صحت مند ہو. تو ہمیں بھی اپنے ملک کی خاطر ان چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے. یہ سپورٹس بھی آپ کو میں ڈیلی دکھا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو کہ ہمیں گیم میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ یہ
فوڈ بھی آپ کو دکھا رہا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی ساری پسند کی چیزیں اس میں موجود ہیں، لیکن ساتھ انہوں نے کیا اس میں ایڈ کیا ہوا ہے؟ ویجیٹیبل بھی ایڈ کیے ہوئے ہیں. تو یہ دیکھیں، آپ ایک برگر یا پیزا یا اس طرح کی چیزیں بھی آپ ایسے بھی آپ کھا سکتے ہیں. یعنی کہ آپ اپنی ہیبٹس بنانی پڑیں گی ہمیں کہ ہم سبزیاں، فروٹ، یہ چیزیں ہم زیادہ سے زیادہ استعمال. دیکھیے فروٹ کے اندر یا سبزیوں کے اندر ہمیں موسم والی جو چیزیں ہیں وہ زیادہ استعمال کرنی چاہیے. جیسے آج کل آم ہے تو زیادہ مہنگا نہیں ہے، کھایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ چیزیں وہ استعمال کریں جو زیادہ مہنگی نہ ہوں، آپ کا بجٹ جو ہے وہ متاثر نہ ہو کہ آپ مہنگی چیزیں لے کے آنی ضروری نہیں ہے. جو زیادہ مقدار میں فروٹ دستیاب ہے آپ وہ والا استعمال کریں. اسی طرح آپ نے سیلڈ بنانا ہے تو جو اس وقت زیادہ سبزی موجود ہے، وافر مقدار میں ہے، کم پرائس میں، وہ والا سیلڈ آپ استعمال کریں. تو آپ کا بجٹ بھی متاثر نہیں ہوگا اور آپ صحت مند بھی رہیں گے. اللہ حافظ.